ٹاپک آج کا بھی موضوع جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. غور سے سنیے گا ایک ایک بات کو. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ہم ختم نبوت یا ناموس رسالت پہ بات کرنے والے ہیں اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. عالم کے بول میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ ایک تو تمام علماء کرام اس پہ بات بھی کر لیں اور جو واضح اپنا کیا کہتے ہیں تحقیق ہے یا جو حقائق ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں. اور ناموس رسالت کے حوالے سے میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو آپ ہی لوگوں سے مجھ تک پہنچتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سوالات آگے بڑھتے رہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. اور آپ سے میں سوال شروع کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ نبی پاک پر ایک بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی, آپ نے اس کو معاف کر دیا. جب حضور پاک معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ عز و جل فی کتابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. معزز ناظرین و سامعین اور محترم فیصل بھائی, ناموس رسالت یہ ہر ریاست کی ایک ریڈ زون ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑے آداب قیود حدود ہوتی ہیں کہ وہاں پر نہ ہر بندہ جا سکتا ہے اور جائے بھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ جائے. اسلام کے ریڈ زون کا نام ناموس رسالت ہے. یعنی ناموس رسالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت, آپ کی حرمت, آپ کی عظمت کا ایک ایسا قانون, اصول اور واضح ایک رول بنایا ہے اور قوموں کو عطا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں قولاً فعلاً تقریراً تحریراً اشارتاً کنایتاً کسی بھی قسم کی بے ادبی اور توہین, یہ نہ صرف یہ کہ یہ کفر ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, بلکہ اس کی ازلی طور پر یعنی سزا مقرر کر دی گئی ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر, کہ جو لوگ طعن کریں دین میں اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کسی قسم کا کوئی عیب, کوئی نقص, کوئی طنز, کوئی تنقید کریں تو شریعت اسلامیہ نے ان کی سزا مقرر کی ہے کہ ایسے لوگ واجب القتل ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اعلان ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم, کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کی پر دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اسی طرح اہل سنت ہوں, اہل تشیع ہوں, تمام مکاتب فکر جتنے بھی اسلامی جو ہے نا وہ اسکول آف تھاٹ ہیں, ان میں یہ متفقہ طور پر یہ قانون موجود ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے گا تو نبی علیہ السلام کی توہین ایسا جرم ہے کہ جس کی ہمیشہ سزا ہی ملے گی. اس پر کسی قسم کی معافی کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا. اس پر بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, اہل سنت کی صحاح کے اندر اور ذخیرہ حدیث کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک یہودی تھا کعب بن اشرف, وہ شاتم رسول تھا, حضور کی بے ادبی کرتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا خود حکم دیا. ابو رافع کو قتل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے خود دیا. اسی طرح ایک نابینا صحابی رسول تھے, ان کی ام ولد تھی یعنی ان کے بیٹے کی ماں تھی, وہ نبی علیہ السلام کی شاتمہ تھی, تو انہوں نے اس کو رات کو اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کیس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ الا ارشدوا الا ان دمہ حدر, میں تمہیں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں, تم گواہ رہو کہ اس کا خون رائے گاں چلا گیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا. حضرت مولا کائنات کی تلوار سے کئی گستاخ واصل جہنم ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے کئی گستاخوں کو واصل جہنم کیا. اور سب سے بڑی بات, وہ رحمت کا پیکر کہ جب فتح مکہ کرتے ہیں تو مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں باہر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رستہ بدل دو. یہ دیکھیے اٹیک ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے اور ایک کتیا بچے دے کر بیٹھی ہوئی ہے راستے میں. اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ اٹھا کر پھینک دو اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو ہٹا دو. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کتیا کے بچوں کو ایذا اور تکلیف نہ دو, تم راستہ بدل دو. وہی نبی جس وقت فتح کر کے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ
وہ شاتم، وہ ابن خطل اور اس کی لونڈیاں، کہ وہ اشعار پڑھتا تھا آپ کے خلاف، اور لونڈیاں رقص کرتی تھیں، اور رقص اس لیے کرتی تھیں کہ تاکہ لوگ اس کا رقص دیکھ کر اکٹھے ہوں، تو وہ گستاخی کرنے کے لیے وہ اشعار پڑھتا تھا. یا رسول اللہ وہ موجود ہے اور وہ بھاگ کر کعبہ شریف کے غلاف کے نیچے چھپ گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر غلاف کعبہ کے نیچے ہی قتل کر دو. تو یہاں سے اللہ کے نبی، یہ دیکھیے فتح مکہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یعنی اختتام کے جو آخری سال ہے میرے نبی پاک کے، یہ اس کی بات ہے. جو اب آپ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، یہ بالکل خالصتاً کس بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے. اس طرح کی کوئی روایت کسی بھی ذخیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے. یہ محض لوگوں نے عام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی شاطمہ نے حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. اور ان کیس اگر ہو، یہ تو نہیں ہے، گارنٹی سے اتھینٹک بات ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر ہو تو بھی اللہ کا رسول اس بات کے خود مختار ہیں کہ وہ چاہیں تو کسی کو چھوڑ دیں اور وہ چاہیں تو کسی کو پکڑ لیں. لیکن ہمارے لیے جو انہوں نے قانون دیا ہے، رول دیا ہے، وہ وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر. اور یاد رہے کہ یہ قرآن کا آخری سورہ سورۃ التوبہ جس کے اندر یہ حکم ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اتنی بھی موقع اور فرصت نہیں دی ہے اس گستاخ کو کہ وہ غلاف کعبہ سے نکلو. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حرم سے باہر نکالو اور باہر نکال کر اس کو واصل جہنم کرو. آپ نے یہ امت کو پیغام دیا کہ ہر گناہ گار، ہر گناہ پر آنکھ بند کی جا سکتی ہے، آنکھیں موندی جا سکتی ہیں، لیکن توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے، اور ناموس رسالت کا دفاع ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں کوئی تاخیر اتنی بھی نہیں کرنی کہ حرم کے اندر سے تمہیں باہر جانا پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.